الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ محترم حضرات، کووڈ-19 کی وجہ سے بقضاء و قدر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت کے طرف سے لاک ڈاؤن کی شکل میں جو اقدامات کیے گئے وہ طبی اعتبار سے جہاں مثبت ثابت ہو رہے ہیں، وہی سماجی و اقتصادی خاص کر معاشی اعتبار سے انتہائی سنگین نتائج سامنے لا رہے ہیں، جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ نیز یہ ایسے آزمائش ہیں جس نے اپنے لپیٹ میں صرف غریب لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ان حضرات کو بھی اپنی فہرست میں شامل کیا جن کو عامتاً سماج اور سوسائٹی میں خاندگی اور فائنانشیلی اعتبار سے ایک سلجھی ہوئی پوزیشن میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عام زبان میں مڈل کلاس کہا جاتا ہے، جن کی چھوٹی موٹی دکانیں ہوتی ہیں، ایک مخصوص حد تک تصرف کی اجازت دینے والے چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں، یا جنہیں ایک معقول تنخواہ ہوتی ہے جس سے وہ ایک خوشحال طریقے سے ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کا بینک بیلنس نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی پونجی کو مستقل جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن ایک باعزت اور خود دارانہ زندگی گزارتے ہیں اور ضرورت کے اوقات میں اپنے حیثیت کے مطابق دوسروں کے کام بھی آتے ہیں۔ چنانچہ لاک ڈاؤن کے ان ناگہانی حالات میں جہاں غربا یومیہ روزگاری پر زندگی بسر کرنے والے بیوہ مزدور وغیرہ مصیبت میں مبتلا ہیں، وہیں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی ایک مدت تک اپنی پونجی استعمال کرنے کے بعد غیر محسوس طریقے اور باطنی اعتبار سے ان غربا کے فہرست میں شامل ہو رہے ہیں۔ چونکہ وقفہ لمبا ہے اور سوائے چند ایک کے تمام وسائل کاروبار بند ہیں، اور خصوصاً ایسے وقت میں ایک قسم کا ذہنی انتشار ہوتا ہے جس سے آدمی کے سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ لینے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، اور وہ ہر طرف سے مجبور ہوتا ہے اور پھر اپنی حاجت دوسروں کے سامنے رکھ ہی دیتا ہے۔ لیکن اس مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے 90% سے زیادہ حضرات وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غیرت و خودداری، حیا و سماجی حمیت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مانع بنتی ہے۔ وہ بھوکا سونا تو پسند کرتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کا دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ وہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں ضرورت ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جس کی طرف سورہ زاریات کی 19ویں آیت اشارہ کرتی ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی متقیوں کی صفت میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ اپنا مال ان لوگوں کو بھی عطا کرتے ہیں جو دست سوال دراز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو محروم ہیں۔ چنانچہ امام قتادہ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہما نے لفظ محروم کی تعبیر ان لوگوں سے کی ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن مدد کے اصل حقدار وہ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حقیقی معنی میں مسکین وہ نہیں جو 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوروں کے لیے لوگوں کے گھروں کا چکر لگاتا ہے، بلکہ حقیقی معنی میں مسکین اور ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں جو اس کو بے نیاز کریں، اور اپنی ظاہرت اس طرح نہیں بناتے کہ لوگ ان کو مسکین سمجھ کر ان پر صدقہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں غربا کے متعلق ہمارا معمول یہ ہے کہ وہ معروف ہوتے ہیں اور ان کی فہرست بنی ہوتی ہے، اور ضرورت کے معاملات میں ان کی امداد کی جاتی ہے اور انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر اس معمول پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ایسا لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے
جس سے غربا کی بھی ضرورت پوری ہو اور ان حضرات کی بھی اس طریقے پر ضرورت پوری ہو کہ ان کی عزت و خودداری باقی رہے۔ چنانچہ اس کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور ایسے طریقے تلاش کرنا ہوگا اور ان کے احوال جاننا ہوگا کہ خود انہیں بھی اس کی بھنک نہ لگے، ہمارے اخلاص بھی باقی رہے اور ان پر عنایت بھی ہو جائے۔ اب یہ معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ جیسے جیسے حالات سامنے آنے لگے اور قوم کے مخیرین اور مخلصین کو حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا کہ اب لوگوں کو ضروریات زندگی کی سخت حاجت پیش آئی ہے، تو امداد کاری، نصرت و مدد کا ایک سیلاب سا آ گیا۔ مختلف انجمنیں، ادارے، NGOs اور ذاتی طور پر لوگ کھانے پینے کی ضروری چیزیں ضرورت مندوں کو فراہم کرنے لگے، لیکن امداد کا یہ سیلاب ان مخصوص و معروف غربا کے گھروں تک جا کر ٹھہر گیا۔ اب چونکہ یہ معاملہ ظاہری اسباب کے پیش نظر ایک لمبی مدت تک چلنے کے امکانات ہیں، اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لحاظ سے گاؤں یا محلہ کمیٹی کے لیول پر باقاعدہ ایک پلان، ایک ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے گاؤں، محلے یا بستی کے اصل مستحقین کی شناخت ہو اور پھر مخلصین اور اہل خیر حضرات کی کوششوں سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، جس سے گاؤں کی، خاندانوں کی اور گھروں کی عزتیں بھی باقی رہیں گی اور ہمارا تعاون کا بھی صحیح استعمال ہوگا اور ہم ان ضرورت مندوں کی حقیقی دعاؤں کے حصے دار بھی بنیں گے۔ لہذا ایک زنجیر بنائیں، مثلاً پڑوسی اپنے ارد گرد کے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دوست اپنے دوستوں کے احوال لیتا رہے، مالک اپنے ماتحت اور ملازمین کے احوال سے باخبر رہے، محلہ، بستی اور سوسائٹی کے ذمہ داران اپنا فریضہ سمجھ کر اپنے علاقے کی خبر گیری کرتے رہیں۔ ائمہ حضرات اپنے مصلین کا خیال رکھیں۔ اگر اس طرح زنجیر چلتی رہے تو شاید ہی کوئی بھوک و ضروری اشیاء کی قلت سے پریشان ہو۔ جہاں یہ بھوک مری کی شکل میں غربا کی آزمائش ہے، وہی خوشحالی کی حالت میں مالداروں کا بھی امتحان ہے۔ لہذا اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کریں، اس نظریے و خیال کو بالکل ذہن میں جگہ نہ دیں کہ میں تو خوشحال ہوں، دوسرے اپنے انتظام خود سے کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔